السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو آلریڈی اس چینل پر اپلوڈ ہے۔ اگر آپ دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ تو چلیے ہم اپنی چوتھی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عاشور کی فضیلت۔ ماہ رمضان المحرم اسلامی مہینوں میں پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشور کہتے ہیں۔ عاشور کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم پر فتح عطا فرمائی۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن آپ پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن عرش اور کرسی، آسمان اور زمین، سورج، چاند، ستارے جنت پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی روز ان کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں نے نجات پائی۔ فرعون اور اس کے مددگار اسی دن غرق ہوئے۔ اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی روز سلیمان علیہ السلام کو بڑی سلطنت عطا ہوئی۔ اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور اسی روز حضرت ادریس علیہ السلام بلند مقام کی طرف اٹھائے گئے۔ اسی روز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی روز پھر آنکھیں دی گئی۔ اسی روز حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے گئے۔ اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام سے تکلیف دور کی گئی۔ اسی روز سب سے پہلے آسمان سے زمین پر بارش برسی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، پھر ان کا گزرا ایک ایسے قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دو جیسے ان کے بت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ کلزم کو عبور کر کے عرب کے ریگستانی اور بیابان و قادسیہ وغیرہ میں بنی اسرائیل آ پڑے۔ یہاں اسرائیلیوں نے جو لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو مصریوں کے تربیت یافتہ تو تھے ہی، منہ میں پانی بھر آیا کہ حضرت ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ یہ قوم ابھی موسیٰ کے ساتھ دریا سے پار ہوئے اور پوری قوم فرعون کے غرق ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھے تو ایک قبیلے پر ان کا گزرا ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ پسند آنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجیے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا، تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ہے، ان کے اعمال سب ضائع اور برباد ہے۔ یہ باطل کی پیروی ہے، تمہیں ان کی غرض نہیں کرنی چاہیے۔ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مراد اس وقت کا عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے دوسرے سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ سے حنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں کفار کا ایک بیر کا درخت تھا جس پر وہ درنا جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہتھیار اس درخت پر باندھے رکھے تھے اور اس درخت کی تعظیم کرتے تھے، اور اس درخت کو ذات عنود کہا جاتا تھا۔ جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے جو سرسبز اور شاداب تھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ،
ایک ذاتی انوت ہمارے لیے بھی قرار دیجیے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے تو وہ بات کہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، ان کا طریقہ اور ان کے اعمال سب جھوٹے اور باطل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مصر کی طرف روانہ کرنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر کے ایک شخص کو حاکم بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مصر واپس آئے اور اسلام جاری کیا اور ایک آدمی کو حاکم بنا کر پھر بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گئے۔ یہ تھی ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر چوتھی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ آپ دوستوں کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے گا اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے۔ ملتے ہیں 5 ویڈیو میں، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ والسلام۔